اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھائی، یہ بھتیجا، یہ سگی سوت کا جایا، یہ جن میں جایا میں ان میں جائی، اس کا باپ ہے میرا بھائی۔ ناظرین کرام، میری یہ بات شاید ہر کسی کی سمجھ میں نہ آئی ہو۔ ناظرین، یہ ایک تلخ حقیقت پہ مبنی دراصل ایک عورت کا اپنے میاں کا تعارف ہے جو وہ کسی کو کرا رہی ہے، جو آج سے تقریباً 2000 سال قبل عرب معاشرے کی حالت کی عکاسی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عرب میں ابھی تک پیغمبر اعظم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا اور اسلام کا نفاذ مکمل نہیں ہوا تھا۔ اسلام سے پہلے عربی معاشرے میں گیٹ ٹوگیدر کی محافل عام تھیں، اور جو ان محفلوں میں شریک نہیں ہوتا تھا اسے برم کا نام دیا جاتا تھا۔ ان محافل میں اعضائے مخصوصہ کی نمائش سر عام ہوتی تھی اور یہ سب جنسی خواہشات کو ابھارنے کا انتظام تھا۔ ناظرین، یہی نہیں بلکہ جنسی ہوس کو پورا کرنے کے لیے ہر وہ برائی ہوتی تھی جسے آج کا معاشرہ برا جانتا ہے۔ یہ برائی پورے عربی معاشرہ میں نہیں تھی، بلکہ کچھ مخصوص خاندان ایسے بھی تھے جو شریعت کے مطابق رشتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے رشتے نبھا رہے تھے۔ وہ کون سے خاندان تھے؟ ہماری پہلی ویڈیو ضرور دیکھ لیں، اس میں تفصیل موجود ہے۔ ناظرین کرام، جنسی تعلق کو قائم کرنے کے لیے رشتوں کا لحاظ ہرگز نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ جسے جو ملتی یا ملتا اس سے جنسی تعلق قائم کر لیتا تھا، چاہے ماں ہوتی یا بیٹی، بہن ہوتی یا پھوپھی یا خالہ ہوتی، سب کو حلال سمجھ کر جنسی تعلق قائم کر لیا جاتا۔ اور اس فعل کو قرآن میں اللہ نے یہ کہہ کر ہائی لائٹ کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 22 رکھنے لگا ہوں۔ ناظرین کرام، ترجمے کی طرف ہم آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت کو حرمت علیکم امہاتکم سے شروع کیا ہے، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے یہ سب کچھ حلال سمجھ کے کیا جاتا تھا۔ جو اللہ کو ضرورت پیش آئی اس قباحت کو ختم کرنے کی، اور اللہ نے مطلقاً حرام قرار دے دیا اس تعلق کو حرمت کہہ کے۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے، یہ بھی سن رکھو کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ اور دوسرے بزرگوں نے جنسی تعلق کو رکھا اور نکاح کیا تھا، تم ہرگز آئندہ ان سے بھی نکاح نہیں کرو گے۔ جو پہلے تمہارے خاندانوں میں ہوتا رہا ہے وہ نہایت بے حیائی اور بے شرمی اور برا طریقہ اور زنا تھا۔ یعنی تم انہی کی اولاد ہو، مگر اب باز آنا پڑے گا۔ آگے اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے، حرمت علیکم امہاتکم۔ یہ آیت نمبر 22 میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور 23 سے میرا مدعا شروع ہو رہا ہے، جو کہ میں اب پڑھنے لگا ہوں۔ آیت حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، آئندہ تم پر حرام کی جاتی ہیں۔ اللہ کا یہ کہنا کہ آئندہ تم پر حرام کی جاتی ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے ان لوگوں نے ان مقدس رشتوں کو حلال کیا ہوا تھا۔ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے
تمہیں ماں کے علاوہ دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا جنسی تعلق رہا ہے، چنانچہ اگر تم ان عورتوں سے جنسی تعلقات قائم نہیں ہوئے ہیں تو پھر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اور تمہارے صلب سے جو حقیقی بیٹے ہوں ان کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں، اور وہ حقیقی بہنوں کو بیک وقت زوجہ بنانا بھی حرام ہے، البتہ سابقہ زمانے میں تم نے جو کچھ کیا ہے اور جو گزر چکا ہے، یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک کے کلام مقدس سے یہ آیتیں رکھی ہیں جو اس بات کی عکاس ہے کہ اس سے پہلے عرب معاشرہ کیا کرتا رہا ہے، اور میری پہلی گفتگو کا یہ دلیل ہے میری پہلی گفتگو کی۔ آگے آیت نمبر 24 شروع ہو رہی ہے۔ میں آیتوں کی طرف، عربی کی طرف نہیں جاؤں گا، بلکہ میں ڈائریکٹ ترجمے کی طرف آ رہا ہوں، چونکہ بہت سی لمبی گفتگو ہے اور میں چاہتا ہوں آپ کا وقت زیادہ سے زیادہ بچایا جا سکے۔ اور تم پر وہ عورتیں بھی حرام ہیں جنہوں نے اپنی جنسی آزادی پر پابندی عائد کر لی ہے، علاوہ ما ملکت ایمان کے اللہ نے ان کے متعلق قوانین تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، اور مندرجہ بالا فہرست کے علاوہ جو کہ گزر چکی ہے، باقی رہنے والے تمام رشتوں کے لیے مرد و عورت تمہارے لیے حلال ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ جنسی تعلق کی مالی ذمہ داری اپنے اوپر عائد کرو اور جنسی تعلق کی پابندی اختیار کرو، نہ کہ چلتا پھرتا جنسی تعلق۔ چنانچہ جس مال کے بدلے میں تم عورتوں سے جنسی فائدہ اٹھاؤ وہ مال ان کو بطور اجرت ادا کر دینا فرض ہے، اور جنسی تعلق اور اس کی اجرت وغیرہ کے لیے جو کچھ تم نے پہلے طے کیا تھا اس میں باہمی رضامندی سے ہر قسم کی تبدیلی کرنے میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تم جو کچھ بھی کرو گے یہ سمجھتے ہوئے کرو گے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر بات کا جاننے والا اور حکیم ہے۔ تو میرے محترم، یہ تھا وہ عرب کا معاشرہ جسے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے ان آیات میں واضح کیا ہے۔ میرے محترم، ایک بات کا دھیان رکھیے گا کہ، اور اس بات کو ذرا سوچیے گا کہ جس معاشرے کی میں نے عکاسی کی ہے اور جو میں نے ابتدا میں شعر پڑھا تھا، اس شعر کو ایک دفعہ پھر سے سنیے اور اس کی طرف جائیے تو ایک مرد سے ایک عورت کے کتنے رشتے ہوئے، وہ اس عورت کا بھائی بھی ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، مگر حیرانی یہ ہے کہ وہ مرد اس عورت کا بھتیجا کیسے ہو گیا، پھر یہ مرد اس عورت کی سوکن کا بیٹا بھی ہے، اور اس مرد کا باپ بھی ایک ہی ہے، اور پھر اس مرد کا باپ اس عورت کا بھائی بھی ہے، جبھی تو بھتیجا ہوا۔ ایسے لوگ تھے جنہوں نے خاندان رسول کو تہ کیا تھا، اور ان پر یہی توقع کی جا سکتی تھی۔ یہ انہی لوگوں کی اولادیں تھیں کہ ایک طرف پیغمبر اعظم کا بیٹا تھا اور ایک طرف لاکھوں کا جمع غفیر تھا، اور جمع غفیر باطل قوت کے ساتھ کھڑا تھا، چونکہ باطل قوت بھی اسی قبیلے کی پیداوار تھی اور باطل قوت بھی اسی کماش کے لوگ تھے جو جس کماش کے وہ لوگ تھے۔ تو جو مقدس خاندان تھا وہ ایک طرف تھا جنہوں نے رشتوں کا پاس اور لحاظ کیا، اور جو شجرہ خبیثہ کی اولاد تھے اور اس رشتے کی پیداوار تھے جو میں نے آپ کو کے سامنے بیان کیا ہے، وہ ایک طرف تھی۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آئندہ بھی میرے ساتھ جڑے رہیے، بہت سی ان باتوں سے پردہ اٹھاؤں گا جو پردوں میں چھپا دی گئی ہیں۔ اللہ حافظ۔